قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کے پروگرام سے آپ حضرات کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ادارہ ایک عمدہ ادارہ ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ضمیر کس انداز میں ادا کیا ہے اور کتنے اچھے انداز میں اپنے حدیث پڑھی ہے، بیان کیا ہے. یہ اس ادارے کے مقابلے کی دلیل ہے. تعلیم پر کوئی توجہ دی جا رہی ہے، محنت کا سالسہ ہے، سب قابل مبارکباد. میں دل کی گہرائی سے اس ادارے کے لیے اور تمام ادارے کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام ادارے کی حفاظت فرمائے اور سب کے ضروریات کو قدر سے پورا فرمائے اور اس دور کے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے. یہ ادارے اور مکاتب خانقاہیں یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. جیسے بارش کے قطرے کو نہیں گر سکتے، بادل کے ریزے کو نہیں گر، اللہ کی بے شمار نعمت ہے. ان بے شمار نعمتوں میں یہ دینی ادارے بہت بڑی نعمت ہے. ایک زمانہ ہندوستان میں ایسا بھی گزرا ہے کہ جب انگریز نے تمام علماء کو ختم کر دیا تو جنازہ کی نماز پڑھانے والے بھی نہیں تھے. کیا 1857 کا واقعہ بہت سے میت کو بغیر جنازہ کے دفنا کیا گیا. اور وہ علاقہ جو ابھی جہاں مدارس کے جال پھیلے ہوئے مظفر نگر کا علاقہ، شیخ الہند نے فرمایا اپنے ایک دوست کو کہ جانتے ہوئے ایک وقت ایسا بھی آیا ہندوستان پر تو یہ ادارہ چلانے والے یہ قوم کے محسن کہ ہمارے بچوں کو محنت کر کے عالم بنا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، انسانیت کی تعلیم دے رہے ہیں. یہ ہمارے قوم کی افراد محسن ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، رام میں دل میں سب میں تعاون کرنا چاہیے. اور یہ سب چیزیں کیسے دل میں بیٹھیں گی اور اس کی طرف ہماری توجہ کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آئے گا، اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اللہ کے نام کی عظمت دلوں کے اندر نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کی حقیقت ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بڑے بڑے جلسے اس عنوان سے ہو رہے ہیں، اصلاح معاشرہ، تعلیمی بیداری. تو معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، تعلیمی بیداری کیسے آئے گی؟ تو کونوا مع الصادقین پر جب عمل ہوگا تو اس معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی اور تعلیمی بیداری ہو جائے گی. دیکھیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اپنے دور میں کہ لوگوں کے اندر اب قلم نہیں ہے، کیسے ان کا ایمان محفوظ ہوگا؟ مدارس اور مکاتب کی کمیاں ہیں. جب تک یہ سب مدارس کے جال نہیں بھی جائیں گے ملک میں، کیسے ان کا ایمان محفوظ ہوگا؟ کیسے حفاظ اللہ پیدا ہوں گے؟ کیسے اصلاح ہوگی؟ عالم ربانی کیسے پیدا ہوں گے؟ عالم ربانی نہیں رہے تو ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ حضرت فکر مند ہو گئے اور نکلے اپنے
جی آپ کو کش دیا اور امت کے غم کو لے کے میدان میں آئے کہ لوگوں تم صادقین کر دو، آؤ ہمارے ساتھ تم 3 دن تو لگاؤ، 3 رات تو دو، ہماری رات کو دیکھو گے، ہماری دن کو دیکھو گے تو تمہیں یقین کا تمہارا صحبت سے تمہارا مزاج بنے گا۔ چنانچہ جو بھی حضرت کے خدمت میں 3 رات رہے، 3 دن رہے، بہت کچھ پایا انہیں، اور حضرت نے اس علاقے سے کام شروع کیا جس علاقے میں جہالت بھری ہوئی، یہاں جہالت کا یہ عالم تھا کہ لوگ دین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، دین کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، یہاں تک کہ گوبر تک کی پوجا کیا کرتے ہیں، گوبر تک کی پوجا کیا، یہ جہالت کا عالم تھا۔ لیکن حضرت نے جب دعوت دی صادقین پر، جب حضرت کی صحبت میں آئے، مزاج بنا، دل بنا، جی پھر دیکھیں آپ اس علاقے میں جا کے کیسے ان لوگوں کے اخلاق ہیں، کتنے مدارس ہیں اور کس طرح ان کی فکر ہے، بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں، جان مال سب لگا رہے ہیں، تو دل کو دل بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت، جن سے آپ کو مناسبت ہو، ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں، ان سے کچھ ذکر کا نسخہ لیں، دل بنانے کے، دل کی گندگیاں نکالنے کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے ہر چیز کی صفائی کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ دل کی صفائی کیا ہے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی صفائی صافی کچھ نہ کچھ چیزوں سے ہوتی ہے، دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ جتنا ہم ذکر اللہ کا اہتمام کرنا، طیبہ کا، درود شریف کا، استغفار کا، تو اس سے گندگیاں نکلے گی، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت ہمارے دل میں، اللہ کا نور ہمارے، اللہ پھر جب دل بن جائے گا تو پھر دین کے راستے میں مال لگانا، جان لگانا آسان ہو جائے گا۔ پھر اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے سے پہلے اس کی فکر ہوگی کہ ہمارے بچے دینی تعلیم سے، ہمارے بچے بچیاں دینی تعلیم سے راستہ پہلے ہو جائے، اس کے بعد دنیا کی تعلیم کی فکر ہوگی۔ بڑے بڑے انجینئر اور ڈاکٹر نے جب صحبت کو ملی اللہ والوں کی تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلایا اور بلکہ عالم بنایا، حافظ بنایا، باوجود وسعت کی۔ آج کیا حال ہے؟ جو پیسہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے اور جو بچہ کمزور ہوتا ہے اسی بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، اسی اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان تعلیم دلواتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹیلنٹ بچے ہوں، ذہین بچے ہوں، ان کو پڑھانا چاہیے۔ یعنی پانی کیسے شیخ الاسلام کیسے بنیں گے، شیخ الہند کیسے بنیں گے؟ جو بچے ذہین ہوں گے، تندرست ہوں گے، وہی بچے آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا اب وقت زیادہ میں آپ کا دھیان نہیں چاہتا، 10:30 سے زیادہ ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کو یہاں سے رسم ہوتے ہوتے 11 سے زیادہ بچ جائے گا۔ مسلسل پروگرام تو چل رہا ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اور یہ پروگرام کے بعد ہی ہونا تھا، لیکن تاخیر کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور ٹھنڈک بھی ابھی ہے۔ میں نے کہا گھنٹوں کا بیان ہو اور مانتے کی جلدی سے نہ سنے تو پھر کوئی فائدہ نہیں، اور 10 منٹ کا بھی بیان ہو، ماننے کا جذبہ ہو تو انشاءاللہ اس بیان سے فائدہ پہنچ کے رہے گا۔ اس لیے بڑی قیمتی باتیں ہمارے مولانا احسان صاحب کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نیت کے کھوٹ کی وجہ سے آج ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہے اور ادارے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ نیت کو صحیح کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ دیکھیے امام بخاری نے جو کتاب کو شروع کیا ہے، بخاری کو سب سے پہلے وہ حدیث لائے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیح نیت کی تعلیم دی۔ جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو ادارہ مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ہمارے حضرت کی یہی تعلیم ہماری کا ایک خلاصہ ہوا تھا کہ جو کچھ کرو اللہ کے رضا کے مطابق کرو، اللہ کے لیے کرو، سنت کے مطابق کرو۔ اور دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اپنی کتاب کو جو ختم کر رہے ہیں اس حدیث پر کلمتان حبیبتان، کلمتان حبیبتان، 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، ہلکے ہیں زبان، ثقیلتان فی المیزان، بھاری ہے
क़यामत के दिन आमाल तौले जाएंगे और आमाल के अंदर वजन इखलास से आएगा। इसलिए इखलास बहुत बड़ी दौलत है और इखलास की दौलत भी कुल मास्तादीन पर जब तक नहीं करेंगे ये इखलास की दौलत हासिल जाएगी। वो हदीस शरीफ में आप बारह होंगे, एक आलिम को बुलाया जाएगा, मुजाहिद को बुलाया जाएगा, मालदार को बुलाया जाएगा, शहीद को। सबसे कारगुजारी होगी अल्लाह ताला फरमाएंगे क़यामत में हमें ये नेमत दी, क्या कारगुजारी होगी? यही कहेंगे कि आपके अल्लाह के खातिर हमने सब कुछ किया। कहा नहीं, हम तुम्हारे दिल के भेद से वाकिफ हैं, तुमने दुनिया में वाहवाही के लिए किया, ऐसे खर्च किया कि हमारी तारीफ हो, हमारी वाहवाही का बहुत आदमी है। इसी तरह से आदमी जुड़ा कि तुम अल्लामा बनने के लिए अपनी बुजुर्गी का चर्चा करने के लिए तुमने सब किया, मेरे लिए नहीं किया, लिहाजा वही अपने जहन्नम में पहुंचा से लोगों को पेशानी के बाद तो जहन्नम में फेंके जाए। लेकिन छोटे से छोटा अमल है, अगर उसके अंदर इखलास है, लिल्लाहियत है, ज़रिया निजात है, तो मुसीबत की घड़ी में अल्लाह काम आते हैं। जो इखलास के साथ काम करता है, जो अल्लाह से डर के काम करता है, ये सब इदारे जो हकी हैं, ये अल्लाह की बड़ी नेमतों से बड़ी नेमत है, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और घर की इस्लाह चाहते हैं तो हमारा हज़रत फरमाया करते थे कि हर घर में आलिम होना जरूरी है, हाफिज़ होना जरूरी है, जब घर की इस्लाह होगी। तो तुम में से हुज़ूर पाक फरमा रहे हैं कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पाक को सीखे और कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने इदारे में जो है हिफ्ज़ के लिए भेज दिया है। ये अल्लाह का फर्ज है, अल्लाह जिससे राजी होते हैं, जिसके साथ अल्लाह खैर का मामला फरमाना चाहते हैं, कुछ बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नवाजना चाहते हैं, तो उसको दीन की तरफ तवज्जो दिला, दीन उनको दीन के लिए, दीन की तालीम के लिए, दीन की खिदमत के लिए इंतखाब कर देते हैं। जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का अल्लाह फरमाते हैं, वो दीन की समझ देते हैं, दीन की तरफ उनका कदम उठता है। तो आप ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। तो क्या जो मोहब्बत की निगाह से तलबा को देखेंगे, असातिज़ा को मोहब्बत की निगाह और इदारे की खिदमत करेंगे, वो भी फायदे में रहेंगे, वो भी महरूम नहीं रहेंगे। इसलिए बड़ा खुशनसीब है जो अल्लाह दीनी इदारे में, इस्लामी मैदान में जो ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए, उनके खिदमत को कबूल फरमाए और अपनी शान बेहतर से बेहतर फरमाए। वो बच्चे भी काबिल मुबारकबाद हैं जो कुरान पाक को सीख रहे हैं, वो असातिज़ा भी काबिल मुबारकबाद हैं जो सिखा रहे हैं, सब फायदे में हैं। अल्लाह ताला सबके खिदमत को कबूल फरमाए और सबके दिली मुराद को पूरा फरमाए। हम दिल की गहराई से इस तरह की दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके बानीन को और मुखलिसीन को और मुआविनीन को, मुदर्रिसीन को, सबको अल्लाह ताला सिद्क़ व इखलास की दौलत से मालामाल फरमाए। अल्लाह ताला सबके खिदमत को कबूल फरमाए और इस इदारे के तमाम ज़रूरियात को पर्दे गैब से पूरा फरमाए, लोगों के क़ुरूब को मुतवज्जह फरमाए और सबके खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वक्त में अब ज़्यादा नहीं सकता, अल्लाह ताला हम सबको अपने से ज़्यादा की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इन्हीं बातों को अपने बयान को ख़त्म करूँगा कि घट के गैरों से फ़कत अल्लाह के हो जाइए, दोस्त को बस अहमद यासी का ये पैगाम है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इग़फिर वरहम वअन्ता ख़ैरुर राहिमीन। या अल्लाह हम सबको इख़लास के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। इस इदारे में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को इल्म अमल की दौलत से मालामाल फरमा। इल्म अमल की दौलत से यहाँ से आलिम बन के हाफिज़ बन के निकले और तालीम के साथ साथ तरबियत भी फरमा। मौला करीम से इस इदारे की हिफाज़त फरमा और सबके अंदर इखलास रखना, ज़ाहिर व बातिन तक़ियात से मालामाल फरमा। तमाम मदारिस की हिफाज़त फरमा, मसाजिद की हिफाज़त फरमा, मसाजिद की हिफाज़त फरमा, खानकाहों की हिफाज़त फरमा, तमाम दीनी कुरान की हिफाज़त फरमा। मौला करीम नफ्स और शैतान जो दुश्मन है,
نفس کے شر و فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما ان صادقین پر عمل کی توفیق عطا فرما صالحین ابرار کی صبر نصیب فرما یقین کامل عطا فرما حاضری کے ساری توازن عطا فرما محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما بڑوں کی عادت کرنے کی توفیق عطا چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے سب مبارک مہینہ نصیب فرما اور اس کے خیر برکات سے مالا مال فرما پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما تراویح پڑھنے کی توفیق کو قبول فرما ہماری خواتین کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی توفیق عطا فرما مولا کریم روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور مولا آپ کے محبوب نے جو تعلیم دی ہے اس مبارک مہینے میں کثرت سے کروا دی ہے پڑھنے کی توفیق فرمائی ہے اے مولا کریم ہم سب کو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما کثرت ذکر نصیب فرما کثرت استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما جنت کا شوق عطا فرما جہنم کا خوف عطا فرما ہم کو مولا ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں مولا کریم ہم جو بھی دعائیں ہم نے کی ہیں مولا کریم سب کو قبول فرما سب کے دین رات کو پورا فرما اس بستی کو خصوصی فرض فرما سب کو آپس میں اتحاد اسلام میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم جو پریشانی کو دور فرما جو محتاج ہے اپنی محتاجی کو دور فرما جو مریض ہے شفا کاملہ آنے اور سبیرہ عطا فرما مولانا حفیظ صاحب کے حیات میں برکت عطا فرما ان کے سائے کو ان کے رس بستی پر قادر قائم و دام حسن رکھ مولا کریم مولا حسن کی دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے اپنے حقیق کے سب کے دفعہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.